اور میرا خیال ہے بزرگان دین نہیں چاہتے کہ ان کی قبریں بتائی جائیں، پوجی جائیں، ہے نہیں، لیکن یہ قبروں کے رسیا، قبروں کے اوپر باقاعدہ کروٹیں لے لے. دیوبند میں جا کے دیکھیں قبرستانوں میں طلبہ اور مولانا ملے جو ہیں بیچارے، وہ قبروں کے اوپر سر رکھ رکھ کر کے، رشید احمد گنگوئی، اشرف علی صاحب تھانوی، دوسرے رکھ رکھ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. کیوں بھائی، کیا ہے؟ مسئلے حل ہو رہے ہیں، مسئلے مراقبہ ہو رہا ہے، مکاشفہ ہو رہا ہے. ہاں باقاعدہ اللہ کی قسم. اور یہی نہیں، کیوں ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ ان کے بزرگ مرتے نہیں ہیں، ان کے بزرگ مرتے نہیں ہیں، یہ زندہ رہتے ہیں. چنانچہ دیکھیے کتنے بدعقیدگیوں کے مظاہرے کیے گئے ہیں. شیخ ابو یعقوب اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ربانی اپنی کتابیں اپنے گھر سے لایا ہے. میں نے ایڈریس بتائے ہوئے ہیں، یہ ایڈریس وہ ہیں جو یہ سہارنپور مظاہر العلوم جامع مسجد دلی اردو بازار باقاعدہ موجود ہے، جا کے دیکھو. اور جملہ حقوق کتابت بحق پبلشر کاپی رائٹ ایکٹ 1957 محفوظ ہیں باقاعدہ جناب عالی. کہتے ہیں شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں میرے پاس ایک مرید آیا، کہنے لگا میں کل کو ظہر کے وقت مر جاؤں گا. اللہ اکبر. پتا ہو رہا ہے سب کچھ، کب مریں گے، کتنے بجے، کتنے منٹ پہ، کتنے ٹائم، سب کچھ مریں گے. دوسرے دن ظہر کے وقت مسجد حرام میں آیا، طواف کیا، تھوڑی دور جا کر مر گیا. میں نے اس کو غسل دیا، دفن کیا. جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی. اللہ اکبر. دیکھیں، یہ دیکھیں آنکھیں. تبلیغی جماعت کے بھائیوں، یہ آپ کی آنکھیں کب کھلیں گی؟ یہ تو مردے قبروں میں پہنچ کے آنکھیں کھول دیتے ہیں، آپ دنیا میں کم کھول لو. اللہ کے بندو، مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اور کون؟ بریلوی نہیں، یہ ہمارے تبلیغی جماعت کے دوست احباب ہیں باقاعدہ کہ اگر تو اپنے ماں کا اور باپ کا جائز بیٹا ہوگا تو یہ بتائے گا کہ تو کب ایئرپورٹ پر انڈیا اترے گا، پھر میں تجھ سے نپٹوں گا. ہاں، یعنی یہی حل ہے اس کا. میرے بھائیوں، میرا ایک خون گرا کے تم کیا پاؤ گے؟ ارے میری گردن کاٹ دو گے بھائی، یہی نا. کیوں میری بے گناہ کی گردن کاٹو گے؟ اس کا بھی جرم تمہارے سر پہ آئے گا. اور میری گردن کاٹ کے تم کو کیا ملے گا؟ کیا یہ کتاب؟ بجائے اس کے کہ اس کتاب کو نیست و نابود کرو، تم اس کتاب کے پڑھنے والے اور اس کے کلئی کھولنے والوں کو نیست و نابود کرو گے. ایک ربانی مارو گے، ہزاروں ربانی پیدا ہوں گے، ہزاروں حق کو بلند کرنے والے اس کائنات میں پیدا ہوں گے، اور قیامت کی صبح تک پیدا ہوتے رہیں گے، جو تمہیں اور اس کتاب کے لکھنے والے کو چوراہے پہ ننگا کرتے رہیں گے، دنیا کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں. تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتا، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی عبارتیں ہیں جو قرآن و حدیث سے سراسر ٹکرا رہی ہیں. میرا اس میں کیا جرم ہے؟ کہتے ہیں کہ اس نے آنکھیں کھول دی. میں نے کہا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے. یہ ولی اللہ تھے، ان کو پتا نہیں تھا مرنے کے بعد زندگی ہے. گرو رہ گئے، چیلا شکر ہو گئے. کہنے لگے مرنے کے بعد بھی زندگی ہے. کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ رہتا ہے. سنیے. اور ایک بزرگ اور وہی نمبر 2 واقعہ. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے ایک مرید کو غسل دیا، اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا. کافی من چلا رہا ہوگا، مردہ بھی من چلا ہوتا ہے نہیں؟ یا تو انگوٹھا چوسنے کی اس کو عادت رہی ہوگی، سوچا ہوگا چلو اپنے نہیں انہی کا چوس لیں. انگوٹھا پکڑ لیا. میں نے کہا میرا انگوٹھا چھوڑ دے، مجھے معلوم ہے تو مرا نہیں ہے، ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کر چکا ہے. اس نے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا. سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں ان کے مردے، اور یہ زندہ درگور کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو فرمایا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت کے دن وہ بچی جس کو کفار و مشرکین بے گناہ دفن کیا کرتے تھے، پوچھی جائے گی تجھے کس جرم کی پاداش میں تجھے دفن کیا گیا. اور یہ تبلیغی جماعت والے جو اپنے بزرگوں کو جو زندہ ہیں، سب کچھ ہیں، ان کو زندہ درگور کرتے ہیں، تختے پہ لیٹے ہیں، انگوٹھا پکڑ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، حکم کی تعمیل بھی کر رہے ہیں، سب کچھ. ان کو زندہ درگور نہیں کرنا ہوا یہ. اللہ اکبر. سنیں ایک اور قصہ 3 نمبر کا. کہتے ہیں مشہور بزرگ شیخ ابن جلا ہیں، وہ فرماتے ہیں جب میرے والد کا انتقال ہوا اور ان کو نہلانے کے لیے تختے پر رکھا تو وہ ہنسنے لگے. میرا خیال ہے گدگدی لگائی ہوگی نہلانے والوں نے. اب یہی ہوا ہوگا، ہنسنے لگے. ہاں، نہلانے والے چھوڑ کر چل دیے، کسی کی ہمت ان کو نہلانے کی نہ پڑی. ایک بزرگ ان کے دوست آئے اور انہوں نے غسل دیا، انہوں نے اس کو غسل دیا. اور کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بہت موجود ہیں. اور دیکھیں آپ کو اسی طرح سے آپ 483 صفحہ
یہ نمبر دیکھیں، کہتے ہیں کہ ابو علی روز باری کہتے ہیں کہ ایک فقیر میرے پاس عید کے دن آیا، بہت خستہ حال، پرانے کپڑے، کہنے لگا یہاں کوئی پاک صاف جگہ ایسی ہے جہاں کوئی غریب فقیر مر جائے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا، جس کو یہ پتا ہو کہ میں مروں گا ابھی، اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ کون سی زمین پہ پاک ہے، کون سی جہاں پاک ہے۔ زکریا صاحب نے قصہ بنانے میں یا جہاں سے نوٹ کیا اس نے قصہ گڑھنے میں چوک کی بہرحال ہے نہیں، اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ میں کہاں، کون سی زمین پاک ہے کون سی ناپاک ہے، اسے بھی یہ پتا ہو کہ میں مروں گا۔ بہرحال لاپرواہی سے لگا سمجھ کر کہہ دیا اندر آ جا اور جہاں چاہے پڑھ کے مر جا۔ وہ اندر آیا، وضو کیا، چند رکعت نماز پڑھی، لیٹ کر مر گیا۔ کہتے ہیں میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور جب دفن کرنے لگا تو مجھے یہ خیال آیا کہ اس کے منہ پر سے کفن ہٹا کر اس کا منہ دیکھوں، اس کا منہ زمین پر رکھ دوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی غربت پر رحم فرمائے۔ میں نے اس کا منہ کھولا، اس نے آنکھیں کھول دی، انہوں نے منہ کھولا، انہیں آنکھیں کھول دی۔ پوچھا میرے سردار کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے، میں کل قیامت میں اپنی وجاہت سے تیری مدد کروں گا۔ اللہ اکبر، میں کہاں کہاں بیان کروں اور کیا تبصرہ کروں، آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ان کے ولایت اور وجاہت کے ڈنکے اور عالم بالا میں بھی بج رہے ہیں، اسی وجہ سے ان کو شوگر کوڈڈ دے کر کے پوائزن دیا جا رہا ہے۔ سب ولی اللہ ہے، حقو حقو کرتے رہو، چار چلے مارو، اپنے آپ کو ولایت کا سب سے بڑا وہ مقام اور مرتبے میں سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال میرے عزیز، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس، اور یہ دوسری جلد ہے، پہلی جلد میں جان بوجھ کر چھوڑا ہے، کہاں تک گند بیان کروں، اور جس کو سمجھنا ہے وہ میری ویڈیو کیسٹیں موجود ہیں، اس موضوع پر 6 کیسٹیں ہیں، 3 گھنٹے کی، 18 گھنٹے کی ہیں، آپ سن لیں، غور سے دیکھیں تاکہ مکمل حق آپ کے سامنے آ جائے۔ لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ باورچی پورے دیگ کا چاول نہیں ٹٹولتا ہے، ایک چاول دیکھا پتا چلا کچا ہے تو پھر ڈھک دیتا ہے، بھئی بھی پکا نہیں ہے۔ ایک چاول دیکھا، پکا دیکھا، کہا اتار لو ہنڈی پک چکی ہے کہ نہیں؟ یہی کافی ہے عقل مندوں کے لیے۔ یہ تو ایک کتاب کا حال رہا۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اور دیوبند کی ڈائریوں میں سے کچھ اور ورقے آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ یہ دیکھیے جناب علی، میرے ہاتھ میں یہ ہے، اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حیرت انگیز واقعات، یہ کتاب ہے۔ ہاں یہ کتاب مولانا عبد القیوم حقانی نے لکھی ہے، اور ظاہر یہ دیوبندی ہیں، اسلامک بک فاؤنڈیشن نئی دہلی کی یہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔ یہ میرے بیٹے نے اس کو پھاڑ پھوڑ دیا ہے، اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے، کتابوں کے ایسے ہی کرتا رہتا ہے۔ اس کے اندر میں ایک نمونہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اور امام ابو حنیفہ کے سلسلے میں تو کافی گپ لکھی ہوئی ہے، اور ایسی گپ کی اللہ کی پناہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیچارے اس گپ سے بری ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، اور رات کو عام طور پر تمام قرآن مجید ایک رکعت میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اعوذ باللہ، ایک رکعت میں ایک قرآن، اللہ اکبر اللہ۔ بہرحال اور اس طرح کی یہ اور رمضان میں 60 مرتبہ ختم القرآن پڑھ کرتے تھے، 60 مرتبہ، صبح ایک شام کو ایک، سمجھ رہے ہیں؟ اور زندگی بھر میں 55 حج کیے۔ کتنے حج؟ 55 حج۔ حج کرنے میں بھی بہت ٹائم لگتا بھائی، ہوائی جہاز نہیں کر کے اتر گئے، اونٹوں کی سواریاں، گھوڑوں کی سواریاں، کہاں کوفہ اور کہاں مکہ، آپ سوچیں 55 حج، اور پھر قرآن کریم کا یہ حال۔ وہاں بھی جس مکان میں ان کی وفات ہوئی، وہاں امام صاحب نے 7000 دفعہ قرآن ختم کیا تھا۔ یہ جھوٹ میں سمجھتا ہوں زمین آسمان میں کہیں سمانے والا نہیں ہے، سمجھ رہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا تم اپنے اوپر کیوں قیاس کرتے ہو؟ میں اپنے اوپر قیاس نہیں کرتا ہوں، میرے سامنے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی بہترین نمونہ ہے، جس نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کرے وہ قرآن کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا امام، اگر میں مان لوں کہ یہ صحیح، حالانکہ امام ابو حنیفہ جس طرح ان کے مذہب سے بری ہیں، اس طرح ان کے بکواس اور گپ سے بھی بری ہیں بیچارے،
ان کا مذہب بھی جھوٹا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ان کا عقیدہ نہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ان کی باتیں نہیں، انہوں نے 400 برس کے بعد اپنے ملاؤں کی باتیں امام صاحب رحمۃ اللہ